آخری بات، چونکہ یہ سحری اور افطاری کا بہت اہم وقت ہوتا ہے، اس سے متعلق کہہ دوں، میں نے قرآن و حدیث جتنا پڑھا ہے، بہت سارے لوگ بھی پوچھتے ہیں، یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی خاص وظیفہ بتاؤ، کوئی خاص بات بتاؤ. تو میں نے آپ سے عرض کر دوں، قرآن کریم کو جتنا اندر اس میں ہوتے لگائے ہیں نا، ایک بات ایک عجیب ملی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تسبیح ہے نا، تسبیح سبحان اللہ کے تمام الفاظوں کو تسبیح کہتے ہیں. سبحان اللہ، لفظ سبحان سے جتنے الفاظ آئیں گے وہ سب تسبیح ہے. تسبیح رب کریم نے قرآن کریم میں خصوصی بیان فرمائی ہے، اور اس کے اللہ نے اوقات بھی خاص بیان فرمائے. فجر سے پہلے، سحری کے وقت میں، زوال کے وقت میں، اور غروب آفتاب کے وقت میں. غروب آفتاب افطاری سے کچھ دیر پہلے قرآن کریم کے اندر سارے الفاظ ملیں گے. تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ سے یوں عرض کر دوں کہ اس امت کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ کون سا؟ قرآن کریم. شروع سے آخر تک قرآن کریم رسول اللہ کا پہلا. دوسرے نمبر کا جو میرے پیارے نبی رحمت للعالمین کا معجزہ ہے، اس نے سارے یہود و حمود کو بھی حیران اور پریشان کر دیا تھا، وہ معجزہ معراج ہے. معجزہ معراج، رسول اللہ کی جو معراج ہوئی، کیونکہ بیت المقدس کے یہودی سفر بہت کرتے تھے، انہوں نے سارا دیکھا ہوا تھا. جب رسول اللہ نے فرمایا کہ میں بیت المقدس گیا تو انہوں نے رسول اللہ سے سوالات شروع کیے. اچھا بتاؤ دروازے کتنے ہیں، اچھا بتاؤ روشن دان کیسے ہیں. یہ سوالات اور رسول اللہ جواب دیتے گئے. سب سے بڑا معجزہ، بڑے بڑے معجزوں میں یہ معجزہ تھا. اس معجزے کو بھی جب رب کریم نے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے تو سبحان کی تسبیح سے بیان کیا. سبحان الذي اسرا بعبده، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تسبیح سبحان کا لفظ جب رب کریم نے فرشتوں کو کہا میں زمین پہ ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اٹھا کے پڑھیں گے. فرشتوں نے اللہ سے پہلا جو اعتراض کیا، انہوں نے یہ کہا اللہ ہم تو تسبیح بیان، نحن نسبح بحمدک، اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر آپ ایک نئی قوم کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے. مطلب کیا؟ یہ قوم تسبیح کتنی بیان کرے گی میں جانتا ہوں. صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں، زوال کے وقت میں تسبیح کا بہت اہتمام کریں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ائمہ اربعہ جو ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان حضرات کے اندر باقاعدہ اس پر بحث موجود ہے کہ دعا افضل ہے یا تسبیح افضل ہے. دعا افضل ہے یا تسبیح افضل ہے. بعض کا خیال یہ ہے کہ دعا افضل ہے، اللہ سے رو کے مانگو، بولا سجدے میں جاؤ تو دعائیں مانگو اللہم اغفر لی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کہا نہیں، تسبیح افضل ہے. بادشاہ وہ مان کو نہیں دیکھتا، وہ محبت کو دیکھتا ہے، اور جو بادشاہ کے لیے تسبیح پڑھتا ہے وہ بادشاہ اس کی محبت کو سمجھتا ہے. اللہ کے لیے تسبیح افضل ہے، اس لیے ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. سب سے بڑا قرب کی جگہ اور مقام سجدہ ہے، وہاں پہ بھی جا کر ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. یہ کہاں سے آیا سبحان ربی الاعلیٰ؟ یہ آیا سبح اسم ربک الاعلیٰ سے، کہ اللہ نے کہا اپنے اس برکت اور بلند رب کی نام کی تسبیح بیان کرو. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں سبحان ربی الاعلیٰ، ہمارا بلند و بالا رب ہے، ہم اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. تو اس لیے تسبیح کا اسی سے صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ التسبیح بھی اسی سے ہے. اس لیے اعتکاف والے بھرپور کوشش کریں سب کے ہاتھ میں یہ دانوں والی تسبیح ہے، یہ یاد دلاتی ہے کہ پڑھ لے بھائی، پڑھ لے بھائی، پڑھ لے بھائی. آدمی سست بھی نہ ہوتا، تسبیح یاد دلا دیتی ہے کہ بھائی پڑھو، مجھے یاد کر لو، اللہ کا ذکر کر لو. تو تسبیح ہاتھ میں رکھیں. صبح سحری کے وقت میں، سحری کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے، سحری سے پہلے سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ
وہ بھی حمدہ، دونوں طرح سے الفاظ آتے ہیں، اس کو پڑھیں، صبح شام کی تسبیح پڑھیں، یہ بڑی مجرب چیز ہے، بڑی کامیابی کے اندر تیزی سے لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، یہ جو ہمارا ایک وفد آپ کے دربار میں اپنا سر دھر لا کے ڈال دیا ہے، اس نے اللہ اس وفد کی اللہ کامیابی بنا دے اور ساری امت کے لیے اس کو کامیاب فرما دے۔ اپنے کرم و فضل سے اپنا اکرام کا معاملہ، اپنے احسان کا معاملہ اعتکاف والوں اور اپنے مہمانوں کے ساتھ خصوصی کا فرما دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر۔ اللهم صل وسلم على حبیبک وخلیلک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ربی صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔